محمد وعجل فرجهم ويعتبر في الثوب مسماه عرفا علیہ السلام ورحمۃ اللہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره ولا بين شقه ملبوسا ومنزوعا ولا بين استيعابه بالشق وعدمه الى الاخیر۔ کل سے ہماری جو بحث جاری تھی وہ اس میں تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کے فوت ہونے کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے اپنے لباس کو چاک کر دے، یا کوئی شخص اپنی زوجہ کی وفات کی وجہ سے اور اس غم کی وجہ سے اپنے لباس کو چاک کر دے، تو ایک قول کے مطابق اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ ابھی یہاں پر جو ہے وہ سوالات ہیں، کچھ ان کے جوابات کہ جی کتنا کپڑا ہونا چاہیے کہ جی جس کو وہ چاک کر دے تو پھر کفارہ واجب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اتنا کپڑا ہو کہ عرف میں اسے کپڑا کہا جا سکے اور اسے وہ چاک کر دے تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ عرف یہ کہے کہ جی اس نے کپڑا چاک کر دیا، پھر یہ فرق نہیں کہ وہ کپڑا اس کا شمار لباس میں ہوتا ہو، یعنی پہنا جاتا ہو یا نہ پہنا جاتا ہو، یعنی ایسے ہی کوئی کپڑا پڑا تھا تو ایسی غم کی وجہ سے اس کو اٹھایا اور پھاڑ دیا، پھر بھی اس صورت میں بھی اس پر کفارہ کیا ہوگا؟ واجب۔ پھر تیسری صورت وہ یہ ہے کہ لباس جس نے جو کپڑا چاک کیا ہے وہ اگرچہ اس کا شمار ملابس میں ہوتا ہے، پہننے کے کپڑوں میں ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق نہیں اس وقت وہ کپڑا اس نے پہنا ہوا ہو اور پہنے ہوئے چاک کر دے یا نہیں، وہ کپڑا چارپائی پر پڑا ہوا ہو اور اس کو اٹھا کر کیا کر دے؟ چاک کر دے۔ بات واضح ہو گئی سب پر؟ کفارے کے واجب ہونے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ اس نے اپنی قمیص اٹھائی اور پوری کی پوری چاک کر دی، نہیں، بلکہ اگر کچھ حصہ بھی چاک کیا تو پھر بھی اس پر کفارہ کیا ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی سب برادر کو؟ دیکھیے وَيُعْتَبَرْ یعنی معتبر ہے، کس کے لیے؟ یعنی معتبر ہے کفارے کے واجب ہونے کے لیے کسی شخص پر، کیا کس چیز میں؟ ثوب میں۔ کیا ثوب میں معتبر ہے؟ مسماہ عرفاً، کہ اس کو عرف میں کپڑا کہا جا سکے، ایسے کپڑے کو چاک کر دے تو کفارہ کیا ہوگا؟ ولا فرق فیہ، اور اس کپڑے میں فرق نہیں جس کو اس نے چاک کیا ہے، فرق نہیں یعنی وجوب کفارہ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، کفارہ واجب ہوگا۔ بین الملبوس وغیرہ، چاہے اس کپڑے کا شمار لباس میں ہوتا ہو یا لباس میں نہ ہو، ولا یعنی کوئی فرق نہیں، کفارہ واجب ہوگا اگر اس نے ایسے کپڑے کو چاک کیا جس میں عرف میں کپڑا کہا جا سکتا ہے، بین شق ہی ملبوسن، کہ جی اس نے کپڑا چاک کر دیا جس وقت اس کے جسم پر موجود تھا، پہنا ہوا تھا، وہ منزوعن، یہاں اس نے پہنا نہیں ہوا تھا لیکن چارپائی پہ پڑا ہوا تھا، اٹھایا اور چاک کر دیا، کفارہ کیا ہوگا؟ واجب۔ ولا بین، اور کوئی فرق نہیں، کفارہ واجب ہوگا اگر اپنے کپڑے کو چاک کر دے، بین استیعاب ہی بشک، بین استیعاب ہی، کہ جی وہ کپڑے کو چاک کرے پورا مکمل، وعدم ہی، یا پورا کپڑا چاک نہ کرے، وعدم ہی یعنی وعدم استیعاب۔ ولا کفارۃ بشقہ علی غیر الولد وزوجتہ، تھوڑی توجہ کیجیے گا۔ سابقہ کل کے درس میں جو ہم نے پڑھا کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کے فوتگی کی وجہ سے کپڑے کو چاک کرے، یا کوئی شخص اپنی زوجہ کی فوتگی کی وجہ سے کپڑے کو چاک کرے تو کفارہ کیا ہوگا؟ لیکن ابھی مسئلہ دیکھیے گا، علیہ السلام رحمۃ اللہ، کہ کسی شخص نے اپنے بیٹے کی فوتگی پر نہیں یا اپنی زوجہ کی فوتگی پر کپڑے کو چاک نہیں کیا، بلکہ اپنے بھائی کی فوتگی کی وجہ سے کپڑے کو چاک کیا،
اپنے والد کی فوتگی کی وجہ سے کپڑے کو چاک کیا یا کوئی اور رشتہ دار تھا اس کی وجہ سے کپڑے کو چاک کیا ہے تو آیا کفارہ واجب ہوگا یا کفارہ واجب نہیں ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا اگرچہ اس نے حرام کام کیا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ دیکھیے عبارت ولا کفارت یعنی کفارہ واجب نہیں بشک ہی بشک الرجل شخص شک کر دے کس کو؟ صوب کو، صوب آگے محذوف ہے لیکن کس وجہ سے؟ علی غیر الولد اولا، ولد سے کیا مراد ہے؟ اولاد، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اس کے علاوہ بھائی کے لیے، وزوجت وغیر زوجت یا زوجہ کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کے لیے کیا کر دے تو کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تھوڑی یہاں پر تھوڑی توجہ کیجیے گا، یہ بات سمجھیے گا۔ لیکن ایک علماء کی جماعت گروہ ایسا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی وفات پر کپڑوں کو چاک کر دے یا جو ہے اپنے والد کی وفات پر کپڑوں کو چاک کر دے تو کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا اور یہ عمل حرام بھی نہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ پہلے میں ہم نے کیا کہا کہ جی حرام تو ہے لیکن کفارہ واجب ہے نہیں، لیکن ان بزرگان نے کیا کہا کہ دو مطلقاً نہیں۔ علیہ السلام بھائی کی وفات پر والد کی وفات پر کپڑوں کو چاک کر دے تو کفارہ بھی واجب نہیں اور یہ عمل بھی کیا ہے؟ جائز۔ کیوں جی؟ اس وجہ سے کہ بعض ائمہ علیہ الصلوۃ نے بھی یہ عمل انجام دیا ہے، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنے والد کی وفات و شہادت پر اپنے کپڑے چاک کیے تھے، اور اسی طرح ہی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ نے امیر علیہ الصلوۃ کی شہادت پر بعض روایات میں ملتا ہے کہ کپڑے چاک کیے تھے، اور اسی طرح ہی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ نے بھی اپنے والد گرامی کی شہادت پر کپڑے چاک کیے تھے، اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ سے پوچھا گیا کہ مولا یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو امام علیہ السلام نے اس کو کہا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی وفات پر اپنے کپڑے چاک کیے تھے۔ واضح ہو گئی بات؟ یہ دیکھیے وَأَجَازَهُ جَمَاعَةٌ اور ایک جماعت نے اجازت دی ہے کس چیز کی؟ احسنتم شق الثوب کی اجازت دی ہے، لیکن کس پر؟ وہ بھی خاص کیا، یہ توجہ رکھیے گا، مطلق رشتہ دار نہیں بلکہ خاص پر علی الاب والاخ یعنی بھائی اور جو ہے وہ والد۔ لما کس وجہ سے؟ لما یعنی روایات کی وجہ سے، نقل جو روایات نقل کی گئی ہیں وہ روایات کیا ہیں؟ من سے وہ اس ماں کا بیان ہے، اس چیز کی وجہ سے جو نقل کیا گیا ہے۔ وہ کیا نقل کیا گیا ہے؟ من شک کے بعد الانبیاء والائمۃ علیہم السلام فیہما کہ جی بعض انبیاء علیہم السلام اور بعض ائمہ علیہم السلام نے اپنے کپڑوں کو چاک کیا تھا فیہما فی الاخ والاب۔ وہاں سے ہو گئی۔ ایک اور آسان سا مسئلہ عبارت میں پڑھیے گا، ولا یعنی کفارہ واجب نہیں ہوگا کب؟ فی شک المرأۃ اگر عورت اپنے کپڑے چاک کرے علی المیت میت پر اپنے کپڑے چاک کر دے، کوئی رشتہ دار فوت کیا مطلقاً، چاہے اس کا زوج ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، کسی پر بھی وجہ سے کپڑے چاک کر دیا عورت نے تو کفارہ واجب ہے۔ وَإِنْ حَرُمَ اگرچہ یہ عمل اس کے لیے کیا ہے؟ واضح ہو گئی بات؟ انشاءاللہ آگے چلیے۔ وَقِيلَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَارَقَهَا وَكَفَرَ بِخَمْسَةِ أَسْوَاءٍ دَقِيقًا نُسِبَ ذَلِكَ إِلَى الْقَوْلِ مُتَوَقِّفًا فِيهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الدُّرُوسِ وَمُسْتَنِدُهُ إِلَى الْأَخِيرِ۔ دوسرا کفارہ، اگر کوئی عورت، مسئلہ سنیے گا، اس کی زید سے شادی تھی، زید سے اس کا نکاح ہوا تھا، لیکن زید نے اسے طلاق دے دی۔ طلاق ملنے کے بعد عدت گزارنا ضروری ہوتا، ابھی وہ عدت میں ہی تھی، عدت پوری نہیں ہوئی تھی، تو خالد آیا، اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا کہ جو جائز نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص کسی شوہردار عورت یا ایسی عورت سے نکاح کرے جو عدت میں ہو
تو نکاح حرام بھی ہوتا ہے اور پھر وہ عورت اس کے لیے ابدی حرام ہو جاتی ہے. اس طرح کا مسئلہ پیش آیا. ابھی کیا کرے؟ مسئلہ یہ کہ فوراً اس عورت سے کیا ہو جائے؟ جدا ہو جائے. اور اس پر کفارہ بھی کیا ہوگا؟ واجب. کفارہ کتنا واجب ہوگا؟ 5 اسواء. اسواء کس کی جمع ہے؟ سا کی. سا کتنے کلو کا ہوتا ہے؟ 3 کلو کا. شاباش، واضح ہو گئی بات. دیکھیے کہتے ہیں کہ یہاں پر مصنف، توجہ کیجئے گا، بعد میں کتاب میں دیکھیے گا، یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے یہ جو قول ذکر کیا ہے کہ وہ فوراً جدا ہو جائے گا اور 5 اسواء کفارہ بطور کفارہ اس پر واجب ہوگا، اس کی نسبت دی کیلے کی طرف. یعنی خود توقف اختیار کیا ہے کہ یعنی میں وجوب کا قائل ہے، جبکہ اپنی کتاب دروس شریعہ میں مصنف نے جزمن کہا ہے کہ اس پر کفارہ کیا ہوگا؟ واجب. تو ہم پوچھتے ہیں شہید ثانی، یہ تو شہید اول کی بات تھی، آپ اس حکم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آیا یہ کفارہ واجب ہوگا یا واجب؟ کس سے پوچھ رہے ہیں تقی جعفر؟ شہید ثانی. کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو دیکھا جائے تو اس حکم کا وجوب کفارہ، اس مورد میں جو کفارے کا وجوب کا حکم ہے، اس کے لیے جو روایت آئی ہے، پہلا میرا اشکال اس پر یہ ہے کہ اس روایت کی سند کیا ہے؟ ضعیف. کیوں سند ضعیف ہے؟ کہ اس میں ایک شخص جو ہے وارد ہوا جس کا کنیت بیان کی گئی ابو بصیر، اور ابو بصیر 2-3 افراد میں مشترک ہے، جن میں سے بعض ثقہ ہیں، بعض کیا ہیں؟ ضعیف. اور معلوم نہیں کہ یہ کون سا ابو بصیر. اس وجہ سے سند کیا ہو جائے گی؟ ضعیف. روایت قابل قبول ہے. دوسری وجہ یہ کہ اس میں وجوب کی صراحت، دلالت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وجوب کی صراحت اس میں ذکر ہے نہیں. لہذا بہتر یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ جی اگر کوئی شخص ایسا عمل انجام دے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ کیا کرے؟ کفارہ دے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دلیل وہی روایت ہے، لیکن ذکر کیا ہے کہ جو استحبابی حکم ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ادلہ میں تھوڑی سی سہل انگیزی اور آسانی برتی جاتی ہے. بات واضح ہو گئی سب کے؟ عبارت دیکھیے، وکیلا. دیکھیے کیلا ہو کیا؟ یعنی میں قائل نہیں. شہید اول فرماتے من تزوج امراتن، اگر کسی شخص نے شادی کر دی کسی عورت سے. کون سی عورت سے؟ فی عدتها، جو کس میں ہو؟ نیاز حسین، عدت. و فارقہ، حکم یہ کہ جدا ہو جائے. و کفر بخمسۃ اسواء دقیقا، اور 5 اسواء آٹا بطور کفارہ دے. نصب ذالک ونصب ذالک الی القول متوقفا فیہ. نصب کا فاعل کیا ہوگا؟ مصنف. شاباش. ذالک یعنی یہ قول پورا جو تھا کفارہ واجب ہونے کا، اس کی نسبت دی قول کی طرف. متوقفا فیہ، در حالانکہ مصنف نے خود وجوب کفارہ کے بارے میں کیا اختیار کیا ہے؟ کوئی فتویٰ نہیں دیا. وجزم بہ فی الدروس، اور مصنف نے یقین کے ساتھ حکم لگایا ہے کہ جی واجب ہے. کہاں پر؟ لیکن دروس میں. شہید ثانی کی بات آ گئی. ومستندہ، یعنی اس حکم کی دلیل شہید ثانی فرماتے ہیں روایت ابی بصیر، ایک روایت ہے ابی بصیر کی جو امام صادق آل محمد علیہ السلام سے ہے. وَهِيَ مَا تسلیم سندھا. یہاں پر آئی اگر اس کی سند کو تسلیم کریں، یعنی مطلب کیا؟ یعنی پہلے تو اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف. احسنتم. اگر کریں بھی تو کیا ہوگا پھر آگے؟ لا تصریح فیہا بالوجوب، اس میں کس میں؟ اس روایت میں صراحت نہیں وجوب کفارہ کی. وجوب کفارہ کی. شاباش. فالقول بالاستحباب اوجہ، لہذا بہتر یہ کہ ہم کس چیز کے قائل ہو جائیں؟ استحباب کے. وفي رواية تصريح بالعالم واطلق الأكثر ولا حجة في لفظ الكفارة على اختصاصها بالعالم. تھوڑی توجہ کریں. مصنف نے جو قول نقل کیا اس میں کہا کہ جی من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة اسواء دقیقہ، کہ جس نے بھی عدت دار عورت سے شادی کی جلدی سے جدا ہو جائے، اسی وقت جدا ہو جائے اور 5 اسواء کفارہ دے. یہاں پر مصنف نے علم کی شرط کو ذکر نہیں کیا، مطلقاً کہا چاہے اس شخص کو علم ہو کہ وہ عدت میں ہے یا اس شخص کو علم نہ ہو، دونوں صورتوں میں کفارہ کیا ہوگا؟ واضح ہو گئی بات.
لیکن شہید ثانی اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں، بلکہ روایات میں لفظ علم ذکر ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کو علم ہو، علم کہ فلاں عورت عدت میں ہے، اس کے باوجود اس سے نکاح کرے تو پھر کفارہ کیا ہوگا؟ واجب۔ واضح ہو گئی، لہذا علم کی قید ضروری ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو اعتراض ہوا کہ علم کی قید کو ہونا چاہیے تھا، روایات میں بھی ذکر ہے، اکثر علماء نے مطلقاً کہہ دیا ہے کہ چاہے علم ہو یا نہ ہو کفارہ واجب ہے۔ اس اعتراض کا بعض نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ خود لفظ کفارہ کا واجب ہونا، یہ کفارہ لفظ ذکر کرنا یہ کافی ہے، علم کے ذکر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں کہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ جب انسان نے کیا کیا ہو؟ گناہ۔ اور گناہ کب صدق کرے گا؟ جب اسے کیا ہو؟ علم۔ لہذا لفظ کفارہ خود علم پر دلالت کرتا ہے، علیحدہ لفظ علم کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ الطاف حسین بات سمجھ میں آ گئی؟ واضح سفر بات جی؟ کسی سے پوچھوں تو نہیں نا؟ ٹھیک۔ لیکن شہید اول اس جواب کو قبول نہیں کرتے، کہتے کہ ایسی بات نہیں کہ کفارہ، اگر ہم کہیں پر کہیں کہ جی کفارہ واجب ہے تو وہ ہمیشہ فقط علم کے ساتھ ہی ہوتا ہو تاکہ کفارے کو ذکر کیا جائے تو علم ذہن میں آ جائے، نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ بعض موارد ایسے ہیں جس طرح کتاب حج میں ذکر ہو چکا ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں ہو اور شکار کر دے تو اس کی وجہ سے اس پر کفارہ واجب ہوگا، چاہے اسے علم ہو احرام کا یا جو احرام سے کیا ہو جائے، چاہے یعنی اسے علم ہو کس چیز کا، اسے علم ہو کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے، یا اس سے کیا ہو وہ شخص جاہل۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفارے کا وجوب علم کے ساتھ خاص ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ انہوں نے کیا کہا جی کفارہ کافی ہے، کیونکہ کفارہ ہمیشہ واجب کس مورد میں ہوتا ہے؟ جب کیا ہو؟ علم۔ شہید ثانی نے کہا کہ ایسی بات نہیں، کفارہ فقط جو کافی نہیں بلکہ علم کو بھی ذکر کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب بھی دیا اس وجہ سے کہ بعض کفارات ہیں جہاں پر اگرچہ شخص کو علم نہ بھی ہو حکم کا، پھر بھی کفارہ کیا ہو جاتا ہے؟ وفر روایت تصریح بالعالم، لیکن روایت میں صراحت کی گئی ہے عالم کی، واطلق الاکثر، اور اکثر نے یوسف علی اکثر نے مطلقاً قرار دیا ہے۔ مطلق قرار دیا یعنی کیا؟ یعنی مطلق یعنی کس لحاظ سے؟ علم کی قید کو ذکر نہیں کیا۔ ولا حجت یعنی ولا دلیل فی لفظ الکفارت، لفظ کفارہ میں ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی دلیل نہیں جو دلالت کرے کس چیز پر؟ الا اختصاص، یا کہ یہ کفارہ خاص ہے کس کے ساتھ ہے؟ عالم کے ساتھ، علم کے ساتھ یا عالم کے ساتھ۔ ولا فرق، اور یہ جو ہم نے حکم بیان کیا کہ جی اگر کوئی شخص عدت دار عورت سے شادی کرے تو کفارہ واجب ہوگا، بعض جس طرح قائل ہیں عدت کی جتنی بھی قسمیں سب کو شامل ہے، ولا فرق یعنی کفارہ واجب ہوگا اس شخص پر، اس میں کوئی فرق نہیں بین العدت بین رجعیہ، چاہے وہ طلاق رجعیہ کی عدت گزار رہی ہو یا طلاق بائن کی عدت گزار رہی ہو یا وفات کی عدت گزار رہی ہو، شوہر فوت ہو گیا ہے جی وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، اس سے شادی کر لی اس نے، وغیرہ یا ان کے علاوہ نکاح موقت کی عدت گزار رہی ہو، ہر صورت میں اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ وفی حکمہا ذات البال وہو مصرح فی الروایت، وفی حکمہا یہ بھی توجہ رکھیں، اور اسی طرح عدت دار عورت کے حکم میں ہے ذات البال یعنی جی شادی شدہ، شاباز، عزت دار کے حکم میں ہے شادی شدہ عورت، مطلب کیا؟ طلاق وغیرہ نہیں ہوئی، اس کا شوہر زندہ ہے، کہ حکم میں مطلب کیا؟ احسن، تم اس پر بھی کفارہ کیا ہوگا؟ کس پر؟ عورت پر کفارہ واجب ہوگا، مرد پر۔ کیوں؟ یعنی مسئلہ سمجھیے گا، اگر کوئی شخص ایسی عورت سے شادی کرے جو کسی اور کے نکاح میں ہو، وہ زندہ ہے، اس نے طلاق بھی نہیں، تو پھر بھی اس پر کفارہ کیا ہوگا؟ وفی حکمہا ذات البال، کس شوہر پر واجب ہوگا؟ اس پر شاباش، شوہر پر ہوگا کہ کیوں اپنی بیوی کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ ظاہری بات ہے شوہر بھی تھا، دوسری شادی کیوں کی؟ یہ صحیح ہے، نہیں اس نے جس نے شادی کی ہے ابھی اس نے آرام کا بچا دیا۔ وفی حکم ذات البال، اور اس عدت دار
عورت کے حکم میں ہے ذات البال. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا. وہ مصرح فی الروایت, اور روایت میں اس کی تصریح موجود ہے کہ اگر کوئی شخص شوہردار عورت سے نکاح کر لے تو اس پر کفارہ کیا ہوگا؟ ولا بین المدخول بہا وغیرہ. یہ عورت جس کے ساتھ یہ اس نے عدت میں شادی کی ہے یا جو ہے وہ اس کا شوہر تھا, اس کے ہوتے ہوئے اس نے شادی کی, فرق نہیں کہ ان کے شوہروں نے چاہے ان سے مباشرت کی ہو یا مباشرت کس میں فرق نہیں, یعنی اس شخص پر کفارہ کیا ہو جائے گا؟ واجب. وین المدخول بہا وغیرہ والدقیق فی الروایت والفتوی مطلقا. جی یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ 5 سوا اسوا آٹا دے. آٹا کس چیز کا؟ آٹا تو چاولوں کو بھی ہوتا ہے, آٹا گندم کا بھی ہوتا ہے, آٹا جو کا بھی ہوتا ہے, آٹا مکئی کا بھی ہوتا ہے. کس کا؟ تو کہتے ہیں کہ روایت میں فقط آٹا ذکر ہوا ہے, فتویٰ میں بھی علماء نے آٹا ہی ذکر کیا ہے, لہذا جو بھی آٹا بطور کفارہ دے گا قابل قبول. لیکن کہتے ہیں کہ بعد نے کہا ہے کہ جی وہ آٹا ہر آٹا نہیں, توجہ کر تقی جعفر, وہ آٹا بطور کفارہ دیا جائے گا جو باقی کفارات میں بطور کفارہ دیا جاتا ہے. بات واضح ہو گئی؟ ہر قسم کا آٹا نہیں, توجہ کیجیے گا, بلکہ وہ آٹا بطور کفارہ دیا جائے گا جو باقی کفارات میں بطور کفارہ دیا جاتا ہے. وہ کون سا آٹا ہے؟ وہ ہے دقیقۃ الحنطہ و شعیر, جو کا آٹا یا گندم. بات واضح ہے سفر کی. والدقیق فی الروایت والفتوی مطلقا. دقیق یعنی آٹا روایت میں اور علماء کی فتویٰ میں مطلق ہے, کوئی قید ذکر نہیں ہوئی. وربما قیل, اور بعض نے کہا ہے بے اختصاص ہی کہ یہ دقیق خاص ہے, یعنی دقیق جو بطور کفارہ دیا جائے گا یہ خاص ہے. کس کے ساتھ؟ بنوع, ایسی نو, دقیقی ایسی نو, یجوز اخراج ہو, جس کو خارج کرنا بطور کفارہ کیا ہے؟ جائز. دوسرے کفارات میں وہ کون سی ہے؟ وہ دقیق الحنطۃ و شعیر. یہ بات سب کے لیے واضح برادران جی. ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما. ظاهر كونه ذلك على وجه الوجوب لأنه مقتضى الأمر. وفي الدروس نسب القول به إلى الشيخ وجعل الرواية به مقطوعة. اور ایک اور مورد جس میں کفارہ جو ہے وہ واجب ہوگا وہ یہ ہے, کسی شخص نے نماز عشاء کو ترک کر دیا اور جو سو گیا یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی, اس کے بعد اسے بیداری ہوئی یا نہیں اس سے ہمارا مسئلہ نہیں, لیکن سونے کی وجہ سے نماز عشاء کو اس نے ترک کر دیا تو ابھی قضا تو واجب ہوگی لیکن کفارہ بھی اس پر واجب ہوگا. کفارہ کیا ہوگا کہ اس دن جو دوسرا ابھی صبح ہوگا اس دن اس پر روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ واجب. بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ طرح ہو گیا. دوبارہ کرتا ہوں تاکہ ہر ایک سمجھ جائے. کسی شخص نے نیند کی وجہ سے نماز عشاء کو ترک کر دیا یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی تو پھر اس صورت میں صبح کا روزہ اس پر کیا ہوگا؟ واجب. یہ بطور کفارہ واجب ہوگا. قضا بھی ہوگی اور کفارہ. قضا کس کی؟ نماز کی. یہاں پر مصنف نے لفظ ذکر کیا ہے اصبح صائمن. جملہ خبریہ ہے انشائیہ ہے؟ کیوں توفیق علی؟ اصبح یہ آپ نے پڑھا ہوگا کس میں؟ افعال کانہ میں سے ہے نا. اصبح یہ اصبح سار وغیرہ یہ اصبح جو جملہ خبریہ ہے لیکن یہ صیغہ امر کی معنی میں ہے. جملہ خبریہ یعنی اصبح نائمن یعنی اس کو صبح, اصبح صائمن یعنی اس کو اس حالت میں صبح کرنی چاہیے کہ وہ کیا ہو؟ روزے. اور آپ کو پتا ہے کہ صیغہ امر کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ وجوب پر. بات واضح ہو گئی سب پر. لہذا اس پر روزہ رکھنا واجب ہوگا. یہاں پر مصنف نے خود مصنف قائل ہو گئے کہ واجب ہوگا لیکن اپنی کتاب دروس میں کہا ہے کہ میں قائل نہیں بلکہ اس قول کی نسبت دے دی ہے. کس کی طرف ہے؟ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی طرف کے وہ قائل ہیں. میں قائل نہیں, انہوں نے نہیں کہا, یہ میں کہہ رہا ہوں. فقط انہوں نے نسبت دی ہے کہ جی شیخ طوسی اس قول کے قائل ہیں. بات واضح ہو گئی سب پر.
اچھا آپ اس میں کتاب دروس میں کہا ہے کہ جی شیخ طوسی قائل ہیں کہ یہ کفارہ واجب ہوگا، اور لیکن خود فتویٰ نہیں دیا. کیوں فتویٰ نہیں دیا؟ کہا ہے کہ اس کے بارے میں جو روایت موجود ہے وہ روایت مقطوعہ ہے. مقطوعہ ہے یعنی یہاں پر مقطوعہ کی ایک اور تعریف بیان نہیں کرتا، لیکن مقطوعہ سے یہاں پر مراد مرسلہ ہے. مرسلہ روایت ضعیف روایات کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، یعنی ایسی روایت جس کی سند میں ایک راوی کو مبہم طور پر ذکر کیا گیا ہے. مبہم یعنی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور اس کا نام وغیرہ ذکر ہے نہ ہو. واضح ہو گئی بات؟ مثلا وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ذکر کیا ان بعض الاصحاب، بعض اصحاب سے کیا مراد ہے؟ کون ذکر کیا؟ لہذا اس روایت کا بھی شمار کس میں ہوتا ہے؟ ضعیف. ومن نام عن صلاۃ العشاء، جو سو جائے نماز عشاء کو ترک کرے. من نام و ترک صلاۃ العشاء، سو گیا اور اس نے نماز عشاء کیا کر دی؟ ترک کر دی. حتی تجاوز نصف اللیل، یہاں تک کہ جو آدھی رات گزر گئی. اصبح صائمن، تو اس پر واجب ہے کہ صبح کا روزہ رکھے. ظاہر کون ذالک علی وجہ الوجوب، ظاہر مصنف کی عبارت سے ظاہر یہ ہے کہ یہ اس کا صبح کا روزہ واجب ہوگا اس پر. لأنہ مقتضی الامر، کیونکہ امر کا تقاضا کیا ہے؟ وہ قصہ جو پورا سنائے اصبح صائمن اگرچہ جملہ خبریہ ہے لیکن صیغہ امر کی معنی میں. وفی الدروس نسب القول به الی الشیخ، لیکن دروس میں مصنف نے قول اس قول کی قول بھی یعنی شاباس یعنی وجوب صوم بطور کفارہ یا وجوب کفارہ، اس کی نسبت یہ شیخ کی طرف. وجعل الروایت، اور مصنف نے روایت کو قرار دیا ہے بھی، جو کہتی ہے کہ کفارے کے طور پر روزہ واجب ہوگا. کیا قرار دیا ہے؟ مقطوعتن اے مرسلتن. مرسلہ کس روایت کو کہتے ہیں؟ جس میں کسی راوی کو مبہم طور پر ذکر کیا گیا یا بعض راوی حذف کیے گئے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. وحینئذ فالاستحباب اقوال، لہذا اس وقت مراد اس صورت میں یعنی کہ احسن، جب روایت ضعیفہ ہے تو بہتر ہوگا کہ ہم وجوب کا حکم نہ لگائیں بلکہ کیونکہ استحباب کی جو ادلہ ہوتے ہیں اس میں تھوڑا تسامح کیا جاتا ہے، ان کو آسان لیا جاتا ہے. واضح ہو گئی بات انشاءاللہ. ولا فرق بین النائم کذالک عمدا وسہوا، ولا فرق یعنی کفارہ اس پر واجب ہوگا، اس دن کا روزہ واجب ہوگا. فرق نہیں، ولا فرق بین النائم، فرق نہیں نائم میں، کذالک جو نائم ہو اس طرح. کس طرح نائم ہے؟ شاباس، نماز عشاء ترک کر دے حتی تجاوز نصف کذالک. عمدن سو گیا، نماز عشاء نہیں پڑھی اور عمدن سو گیا جان بوجھ کر، پھر آدھی رات جو ہے گزر گئی. وسہون، یا بھول گیا کہ جی مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، ایسے ہی سو گیا، تو دونوں صورتوں میں اس پر کفارہ کیا ہوگا؟ واجب. وفی الحاق سکران بھی قول ضعیف، آیا ابھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ سویا نہیں بلکہ نشے کی حالت میں تھا، جس کی وجہ سے اس نے نماز عشاء کو ترک کر دیا حتیٰ کہ نصف اللیل گزر گئی، تو پھر بھی کفارہ واجب ہوگا یا واجب نہیں ہو؟ کہتے ہیں کہ ایک قول ضعیف یہ ہے کہ اس صورت میں بھی کفارہ، لیکن قول ضعیف ہے. وفی الحاق سکران مست نشے میں شخص، اس کو ملحق کریں بھی، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نائم کے ساتھ ملحق کریں. کفارہ واجب وہ حکم وہی ہوگا لیکن عبارت کے لحاظ. قول ضعیف، اس کے بارے میں قول ضعیف ہے. وقضا من تعمد ترکہا او نسیہا من غیر نوم، اور اسی طرح یعنی قول ضعیف ہے کس کے بارے میں؟ جس نے جو ہے وہ سونے کی وجہ سے نماز عشاء کو ترک نہیں کیا یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، بلکہ یا تو بھول گیا بیٹھا ہوا ہے، سویا نہیں بیٹھا ہوا ہے، بھول گیا جی نماز عشاء ترک ہو گئی، یا عمدن ایسے ہی طرح گپ شپ لگا رہا تھا، آدھی رات گزر گئی اور عمدن اس نے نماز نہیں پڑھی، تو آیا اس صورت میں اس پر کفارہ واجب ہوگا یا واجب؟ قول ضعیف ہے کہ کفارہ کیا ہوگا؟ واضح ہو گئی بات. وقضا یعنی وقضا القول الضعیف، قول ضعیف ہے وجوب کے کفارہ کے بارے میں. من تعمد ترکہا، جو عمدن ترک کرے، کس کو ترک کرے گا؟ شاباش، صلاۃ عشاء کو. او نسیہا، یہاں بھلا دے نماز عشاء کو، من غیر نوم، لیکن نوم کے، ولا یلحق بھی ناسی غیرہا قطعا، لیکن تھوڑی توجہ کیجیے گا، یہاں پر قول ضعیف تھا
کہ قول ضعیف کیا تھا آگاہ توجہ کریں کہ اگر کوئی شخص نیند کے علاوہ نماز عشاء کو بھلا دے تو قول ضعیف تھا، اختلاف تھا، لیکن قول ضعیف یہ تھا کہ کفارہ واجب ہوگا. لیکن ابھی مسئلہ یہ کہ اس نے بھول کر، جان بوجھ کر نہیں، بھول کر نماز عشاء کو علاوہ، نماز عشاء کے علاوہ مغرب کی نماز کو، ظہرین کی نماز کو یا فجر کی نماز کو ترک کر دیا ہے، تو اس صورت میں سب اس کے قائل ہیں کہ اس پر کفارہ واجب ہے، قطعی فیصلہ ہے، کوئی اس میں اختلاف ہے نہیں. ولا یلحق بہ، یعنی اس کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا. کس کے ساتھ؟ جو نائم کے ساتھ اور جس نے نماز عشاء ترک کر دی ہے. کس کو؟ ناسی غیرہا، جس نے بھلا دیا ہے غیرہا. کس کو غیرہا؟ نماز یعنی عشاء، غیر صلاۃ عشاء. قطعا اس میں کوئی اور دوسرا قول ہے نہیں. فلو افطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوبه اولا بناء على انه كفارة فلا كفارة في تركها. تھوڑی توجہ کیجیے گا. کسی شخص نے اسی پر ہی جو ہے مسئلہ فرع ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا آغا عباس، اسی کے ساتھ ہی مربوط مسئلہ ہے. باقی تھوڑا ہی ٹائم ہے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. کہ اگر ہم نے کہا کہ جس شخص نے سونے کی وجہ سے نماز عشاء کو ترک کر دیا یہاں تک کہ نصف لیل گزر گئی، تو اس دن روزہ رکھنا کیا ہوگا اس پر واجب. لیکن اس نے کیا کیا، رات کو بھی آرام سے سو گیا، نماز کو ترک کر دیا، اور صبح جو روزہ کفارے کے طور پر واجب تھا اس روزے کو بھی اس نے نہیں رکھا بلکہ روزے کو باطل کر دیا. واضح ہو گئی بات. تو آیا پھر جو ہے وہ اس روزے کو رکھنا دوبارہ، یعنی یہ جو کفارے کا روزہ ہے اس پر اس کا کفارہ واجب ہوگا. مسئلے کو سمجھیے گا. یعنی اس نے جو کفارے کا روزہ توڑا ہے اس کا کفارہ اس پر واجب ہوگا یا کفارہ واجب نہیں. مسئلہ واضح ہو گیا سب کے لیے. تو ایک قول یہ ہے کہ جی کفارہ واجب ہوگا. کیوں؟ کہ اس دن کا اس پر روزہ واجب تھا اور واجب روزہ توڑنے کی وجہ سے کفارہ کیا ہوتا ہے؟ واجب. یہاں پر یہ بتا دوں کون سا کفارہ. تو علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ جو رمضان المبارک کا روزہ توڑنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے وہی اس پر بھی کفارہ واجب ہوگا. بعد نے کہا ہے کہ جو کوئی شخص نظر کا روزہ توڑ دے تو اس کا جو کفارہ واجب ہوتا ہے وہی کفارہ اس پر یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ واجب. واضح ہو کے بات. ایک قول یہ ہے کہ اگر اس نے اس دن کا جو اسے روزہ رکھنا تھا اس کو نہیں رکھا یا توڑ دیا تو پھر کفارہ اس پر کیا ہوگا؟ واجب. دوسرا یہ کہ جی کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا کیونکہ کفارے کا کفارہ واجب نہیں ہوتا. واضح ہو کے بات. جس طرح انہوں نے بعض نے مثال پیش کی ہے کہ اگر کسی شخص کو شک ہو جائے کہ میری دوسری رکعت ہے یا چوتھی نماز عشاء میں، تو ہم جس طرح کے مسئلہ واضح تفصیل کے ساتھ کہ جی وہ چوتھی سمجھ کر ختم کرے، بعد میں جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہے، لیکن پھر نماز احتیاط میں شک ہو جائے تو کہا ہے کہ اس شک کی پرواہ نہ کرے کیونکہ احتیاط کی نماز احتیاط نہیں ہوتی. بات واضح ہوگی سب کے عبارت. فلو افطر ذلك اليوم، اگر وہ افطار کر دے اسی دن یعنی جس دن اس پر روزہ واجب تھا، ففی وجوب الکفارہ، کفارہ واجب ہوگا. من، وہ دلیل ہے کہ جی کفارہ واجب ہوگا. کیوں؟ من حیث تعین ہی، کیونکہ کفارے کا وجوب اس پر متعین تھا. علل قول بوجوب ہی، اگر اس کے وجوب کے ہم قائل ہو جائیں، جبکہ شہید ثانی اگرچہ نہیں. اولا، یعنی یہاں کفارہ واجب نہیں ہوگا. کیوں کفارہ واجب ہوگا؟ بناء علی انہ کفارۃ، اس وجہ سے کہ جس دن کا اس نے روزہ نہیں رکھا وہ کفارے کا روزہ تھا. فلا کفارۃ فی ترکہا، اور کوئی کفارہ نہیں فی ترکہا، کس کے ترک میں؟ کفارے کے ترک میں کوئی کفارہ نہیں ہوتا. وجہان اجودہما ثانی، 2 وجہ ہیں یہ کہ ترکیب میں کیا ہے وجہان؟ شاباش، خبر مقدم کہاں ہے؟ ففی وجوب الکفارت وجہان، کفارہ واجب ہوگا یا نہیں، اس میں 2 وجہ ہیں. ایک وجہ ہے واجب ہوگا، دوسری وجہ ہے کہ واجب نہیں ہوگا. اجودہما ثانی، لیکن بہترین وجہ یہ کہ ثانی ہے یعنی کفارہ واجب نہیں. ولو سافر فیہ مطلقا افطرہ وقضاہ وقضا. تھوڑی توجہ کیجیے گا، آخری بس لائن ہے انشاءاللہ. 2، اگر
اس نے رات کو نیند کی وجہ سے نماز عشاء ترک کر دی اور آدھی رات گزر گئی تو صبح کا روزہ اس پر واجب تھا، لیکن یہ سفر پر چلا گیا، وہ سفر جس میں نماز قصر ہوتی ہے، روزہ قصر ہوتا ہے، چاہے سفر اس کا سفر ضروری ہو، کرنا سفر ضروری ہو یا ضروری سفر نہ ہو، اسی طرح ہی سفر کر دیا، یا جو ہے وہ اس دن وہ اتفاقاً مریض ہو گیا، یا عورت تھی تو اس دن اسے حیض آ گیا، یا اس دن اتفاقاً جس رات کو اس نے نماز ترک کی عید کا دن تھا، یا اس دن ایام تشریق آپ کو یاد ہے 11 ذی الحج 12 ذی الحج 13 ذی الحج کہ یعنی وہ شخص جو منی میں موجود ہو ایام تشریق کا روزہ ان پر رکھنا کیا ہوتا ہے؟ حرام۔ واضح ہو گئی بات؟ مسافر یا مریض ہو گیا، یا عورت تھی تو حیض آ گیا، یا عید کا دن آ گیا، یا ایام تشریق آ گئے، تو اس دن اس کا روزہ رکھنا اس پر واجب نہیں، بلکہ بعد میں اس کی قضا کرنا کیا ہوگی؟ واجب۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا سب برادران؟ بعض نے کہا ہے کہ قضا واجب ہوگی، لیکن ایک قول یہ ہے کہ جی نہیں، اگر اتفاقاً اس طرح نکل آئے تو پھر قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ قضا کس کی واجب ہوتی ہے آگائیون؟ جب پہلے ایک چیز کیا ہو؟ واجب۔ یہاں پر تو ان اسباب کی وجہ سے وہ چیز واجب ہی نہیں ہوئی، لہذا اس کی قضا بھی واجب نہیں۔ انشاءاللہ کلیئر ہے۔ دیکھیے وَلَوْ سَافَرَ فِيهِ، اگر وہ اسی دن سفر کرے مطلقاً آپ کے یہاں حاشیے میں لکھا ہوا ہے سواء کان سفرہ ضروری ام لا، افطرہ اس دن روزہ کو افطار کرے گا نہیں رکھے گا، وقضا اس کی قضا کرے گا، وقضا یعنی اس دن روزہ نہیں رکھے گا اور اس کی قضا کرے گا کب؟ لو مرضا، جب مریض ہو جائے اس دن، او حاضت المرأہ یا عورت کو حیض آ جائے، او وافق العید یا اسی دن عید کا نکل آئے، او ایام تشریق ما احتمال سقوط ہی، لیکن دوسرا احتمال یہ ہے کہ سقوط ہی کیا ساکت ہو جائے گی؟ شاباش، سقوط ہی ہین اذن یعنی کب؟ یہ جو اسباب فراہم کیے ہم نے بیان کیے کہ اسی دن سفر کر دے، یا مریض ہو جائے، عورت حائضہ ہو جائے، یا عید کا نکل آئے، ولو صادف صوما متعینا تداخل ما احتمال قضائی۔ تھوڑی توجہ کیجیے، اس نے یہ علیحدہ مسئلہ اس سے تھوڑا سا مربوط ہے بھی نہیں بھی، توجہ کیجیے گا کیسے وہ، کہ اس شخص نے جس رات کو نماز عشاء کو ترک کر دیا حتیٰ کہ نصف رات گزر گئی، اسی دن کے لیے اس کو نظری روزہ بھی رکھنا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جی فلاں کام ہو گیا تو 3 شعبان کو روزہ رکھوں گا، لیکن 3 شعبان کی رات جو ہے وہ اس نے نماز عشاء کو ترک کر دیا، تو ابھی اس پر کتنے روزے واجب ہو گئے؟ 2، ایک نماز عشاء کو ترک کرنے کی وجہ سے اور دوسرا نظر۔ کہتے ہیں کہ جتا داخلہ یعنی ایک ہی روزہ رکھے گا دونوں کے لیے کافی، ایک ہی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں بلکہ اس پر قضا واجب ہوگی۔ مطلب کیا کہ اس دن نظر کا روزہ رکھے اور اس کے بعد جو ہے نماز عشاء کا جو اس نے نماز عشاء ترک کرنے کی وجہ سے بطور کفارہ روزہ رکھنا تھا، اس کی کیا کرے؟ قضا۔ مسئلہ کلیئر ہے سر پر؟ ولو صادف صومن متعینا، اگر یہ جو کفارے کا روزہ ہے متصادف ہو جائے صومن ایسے صوم کے ساتھ جو اس پر کیا ہو؟ متعین، مثلا نظر کی وجہ سے، تداخلہ دونوں روزے تداخل کریں گے یعنی ایک ہی روزہ رکھے گا دونوں کے لیے کافی۔ ما احتمال قضا ہی، احتمال یہ ہے کہ جی کفارے کی وجہ سے جو واجب آئے اس کو یہ نظر کا روزہ رکھے، لیکن کفارے کی وجہ سے جو واجب آئے اس کی بعد میں کیا کرے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برادران 2 منٹ بیٹھیے گا۔ یہ ہمارے آقا سید ہیں، ان کی نانی فوت ہو گئی ہے، اس کے ایصال صاحب کے لیے ایک اور دوست ہیں، ان کے دادا کی وفات ہو گئی، ان کے ایصال صاحب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔